أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. قابل احترام آج کی اس اہم اور بامقصد مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا آصف شعبان صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء مالیگاؤں سلیمانی چوک، معزز سامعین، اس وقت سماج اور معاشرے میں پنپنے والی برائیاں، اس کے سدباب کے لیے اصلاحی پروگرامات کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تاکہ ان برائیوں پر روک لگ سکے. جو برائیاں سماج اور معاشرے میں پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس پر قدغن لگ سکے اور لوگ نیکیوں کی طرف آمادہ ہوں، خیر کے کام کریں اور اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں. انہی باتوں کو لے کر شہر مالیگاؤں میں تمام مکتب فکروں کے لوگ، جس میں علماء کرام شامل ہیں، سدھار کمیٹی کا انعقاد عمل میں آیا اور اسی کے بینر تلے شہر کے مختلف علاقوں میں اصلاحی پروگرامات منعقد ہو رہے ہیں. جمعیت علماء مالیگاؤں سلیمانی چوک، جو کہ شہر میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس کی خدمات کا ایک زرین سلسلہ ہے، روشن باب ہے. ہر موڑ پر، ہر سطح پر شہریان کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر کے خدمت کرنے والی جمعیت علماء ہے. اسی کے توسط سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور اس کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے تو موت بھی اللہ ہی دے گا. ہم دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہمارا مالک اللہ ہے. زندگی اللہ نے دی، موت بھی اللہ ہی دے گا. نہ ہم نے زندگی مانگی ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے موت کے منہ میں جائیں گے. اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے
اور جب زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ملک الموت کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کی روح نکالے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے بندہ حالات سے دوچار ہوتا ہے اور بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور ان حالات اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر، ان مصیبتوں کو دیکھ کر بندہ ایک حد تک اس سے لڑتا رہتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر کمزور بندہ ہوتا ہے تو ان حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے آرام مل جائے، میں ان حالات سے بچ کر کے راحت پالوں، تو وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور فیصلہ اس نتیجے پر آ کر کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا ہے، آتما ہتیا کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اور یہ زندگی ایک امانت ہے اللہ کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو خرید لیا ہے تاکہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے، جنت کی نعمتیں عطا کرے جو ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا چند دن کی زندگی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اسی لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے، یہ فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور ہم اس عارضی زندگی کو سامنے رکھ کر کے دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اسی زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہم کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کامیابی ملے دنیا میں مل جائے، جو کچھ عزت ملے دنیا میں مل جائے، اور جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ دنیا میں پوری ہو جائے۔ نہیں، یہ دنیا تو وقتی چیز ہے۔ یہاں اللہ پاک نے آخرت کے بنانے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو جو اللہ پاک نے امانت کے طور پر دی ہے اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خودکشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں، زندگی کا مالک اللہ ہے، اور مالک کو اختیار ہے اپنی چیز واپس لینے کا۔ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں۔ خودکشی یہ حرام ہے، اور جس چیز کے ساتھ بندہ خودکشی کرے گا وہ مرنے کے بعد قیامت تک، اور قیامت میں میدان محشر میں، اور وہاں سے پھر پوری زندگی اسی چیز کے ذریعے سے تکلیف اٹھاتا رہے گا۔ اگر اس نے زہر کھا کر خودکشی کی ہے تو ہمیشہ اسی کے ساتھ اس کو تکلیف دی جائے گی، سزا دی جائے گی کہ وہ زہر کھائے گا،
تکلیف سے اس کی جان نکلے گی اور وہ انتقال کر جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر وہ زہر کھائے گا اور تڑپے گا اور اسی تڑپ تڑپ کر کے زہر کے ساتھ جان دے دے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا۔ یہی معاملہ اس کا چلتا رہے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، مجھے آرام مل جائے گا، مرنے کے بعد تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ شروع ہوتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کئی منزلہ بلند عمارت سے گرا لیا نیچے، وہ مرنے کے بعد اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ وہ اوپر سے گرے گا نیچے، انتقال کر جائے گا تکلیف کے ساتھ، پھر اس کو اللہ زندہ کرے گا۔ کسی نے پھانسی لی ہے، کسی نے اپنے گلے کو کاٹ لیا ہے، جو جس چیز کے ساتھ اپنی جان کو ختم کرے گا، خودکشی کرے گا، وہ اسی کے ساتھ اسی چیز سے وابستہ ہو کر سزا پاتا رہے گا۔ اسے خلاصی نہیں ملے گی، اسے آزادی نہیں ملے گی، اسے راحت نہیں ملے گی۔ اس لیے خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے کہ میرا بندہ، میں نے اس کو زندگی دی، میں نے اس کو نعمتیں دی، میں نے اس کو دنیا کے اندر پیدا کیا، اور یہ میری تمام بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھایا، تھوڑے سے حالات میں آ کر کے یہ اپنی جان گنوا بیٹھا، یہ خودکشی کر لیا، تو خودکشی حرام ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو قرض دے کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جب مقروض قرض نہیں دے پاتا تو پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی کسی ایسی تاریک راہ پر آ جاتے ہیں۔ میں کھل کر کہتا ہوں کہ کوئی نوجوان لڑکا یا کوئی نوجوان لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اب نکاح کریں گے، لیکن گھر والے نہیں مانتے اور وہ معاملہ رک جاتا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے حالات پر ماں باپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ بہت سارے بیماری سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے۔ میں نے آغاز میں ہی کہا کہ چند روز کی زندگی اللہ پاک نے دی ہے۔ اس چند روز کی زندگی میں کتنی بھی مصیبت آئے، وہ کتنی بھی تکلیف آئے، وہ کتنے بھی حالات آئے، ان حالات میں ہمیں جمے رہنا ہے، اور اپنے حال کو اگر لوگوں سے نہیں شیئر کر پا رہے، اللہ کے سامنے رکھ کر کے چھوڑ دے کہ اللہ تو ہی میری زندگی کا مالک ہے، اب حالات جو بھی آئے میں ان حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ پھر دیکھیں اللہ کی مدد آئے گی۔ موت تو بہرحال آنی ہے، سدا ان حالات کے ساتھ نہیں رہے گا وہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے سامنے، ان کو بھی تکلیفوں سے گزارا گیا، بیماریوں سے گزارا گیا، ان کو بھی حالات سے گزارا گیا، فقر و فاقہ سے گزارا گیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی ان حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کو راضی کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ جو بھی حالات آئے، حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا جو حکم ملتا تھا اس حکم کے مطابق عمل بھی کرتے تھے اور اپنی امت کو اس کا پیغام بھی دیتے تھے۔ تو زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ ہم زندگی کی حفاظت کریں، ہم زندگی کو بچائیں، اور خودکشی حرام ہے،
اس بات کا سب کو جو ہے تو سبق دہرائیں، بتائیں۔ ہمارے شہر میں یہ بہت تیزی کے ساتھ وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان عید کے بعد سے اب تک تقریباً 40 سے 50 کے درمیان خودکشی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا شہر تو دینداروں کا شہر ہے، مسجدوں و میناروں کا شہر ہے۔ ایسے شہر کے اندر ان حالات میں خودکشی والے واقعات کا ہونا ہم سب کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم جو ہے تو زندگی کے محافظ ہیں، زندگی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم خود بھی زندگی کی حفاظت کریں اور لوگوں سے بھی کہیں کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور بہت قیمتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خودکشی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی بات نہیں، حالات آئے، بیماری آئی، مصیبت آئے، جھیل لو اس کو، سہ لو اس کو، صبر و شکر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ ان حالات سے آپ کو راحت بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا، چین بھی عطا فرمائے گا۔ اسباب راحت کو جمع کر لینا راحت نہیں ہے، راحت تو اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسباب راحت کو جمع کر لیا لیکن ان کو راحت نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا ہے۔ امریکہ کتنا بڑا ملک ہے، ہر چیز کے ساز و سامان مہیا ہے راحت کے، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ نیند کی گولیاں کھا رہے کہ نیند آ جائے۔ بنگلہ ہے، قالین ہے، فرش ہے، تپائی ہے، صوفہ ہے، کھڑکیاں کشادہ ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب سونے کے لیے جا رہے تو نیند نہیں آ رہی۔ اسباب راحت سب ہے، راحت کے سامان سب ہے، لیکن راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ سکون تو اللہ کی جانب سے آئے گی، راحت تو اللہ کی جانب سے آئے گی۔ سکون صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تکلیفوں کے ساتھ اللہ کی عبادت اور نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راحت عطا فرماتے ہیں، چین سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کتنے بھی حالات آ جائیں خودکشی والا قدم نہیں اٹھانا، ذکر کرتے رہنا اللہ کا، اس سے دل زندہ رہے گا، اور جب زندہ دل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے تو اللہ تعالیٰ پھر ان دماغ میں چلنے والے جو غلط کام کے ارادے اور راستے ہوتے ہیں اللہ ان سے روک دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کے لیے ہوتا ہے۔ دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس بے چینی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ خودکشی سے بچنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ سب ایمان والے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی، اللہ کی موت دے گا، تو یہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم یہ انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کریں۔ بہت سارے حالات میں بندہ یا بندی خود ہی سہتے ہیں، خود ہی کڑتے ہیں اور خود ہی تکلیف میں رہتے ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ اپنی ساری تکلیف کو، مصیبت کو دوسروں کے سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ مسئلہ جو ہے تو تمہارا
آئے گا تو حل ہو جائے گا، لیکن اگر تم وہ مسئلہ ہی نہیں بتاؤ گے تو حل کیسے نکلے گا؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو ماں باپ کو بھی کوئی بات نہیں کہتے، ماں باپ تو دور کی بات، ہم مسجد کے امام صاحب تک کے نہیں آتے کہ ان سے رائے لی جائے، ان سے مشورہ لیا جائے اور ان تک اپنی بات بتائی جائے۔ کسی علماء کرام سے ہمارا رابطہ نہیں کہ ہم ان کے سامنے اپنے دل کی باتیں کہہ کر دل کو ہلکا کر لیں اور اپنی جان کو محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلی بات ہم سب کو اس پر جو ہے تو زور دینا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے محافظ ہیں، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا ہے اور آخرت کو بنانا ہے۔ یہ دنیا بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کائنات سے بڑا تو ایک سیارہ ہے، اس دنیا کے نظام سے بڑا ایک سیارہ ہے جو اللہ کی نگرانی میں اس سیارے میں نظام چل رہا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہاں کی تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لیں، اور تکلیف، مصیبت، بیماری ہماری ہی بدعملی کی وجہ سے، ہماری ہی نافرمانی، کوتاہی، خطا، لغزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم توبہ استغفار کا اہتمام کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے حالات میں سے نکال کر کے راحت پہنچاتے ہیں۔ بندہ توبہ استغفار نہ کرے، اللہ کی جانب رجوع نہ ہو تو اس کے حالات کیسے درست ہوں گے؟ اس لیے آخرت کو بنانے کی فکر، اس بے قیمت دنیا کو چھوڑنا ہے ایک دن، بلکہ یہ دنیا خود ہی ختم ہو جائے گی ایک دن، یہ دنیا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ خودکشی کے ساتھ دوسری وبا جو ہے وہ نشے کی ہے۔ نشہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، اور کئی قسم کے نشہ ہمارے سامنے۔ شراب تو ہے ہی، ام الخبائث، گناہوں کی جڑ ہے شراب، نافرمانیوں کی جڑ ہے شراب۔ لیکن شراب کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی نشہ آور چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اور آپ کو یقین ہوگا کہ 14 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، 12 سال کے بچے وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ماں باپ کی ان پر توجہ نہیں۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر آدمی پڑ گیا تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جس کی عقل پر پردہ پڑ جائے کیا وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا؟ کیا وہ اچھائیوں کی طرف جائے گا؟ وہ نیکیوں کی طرف جائے گا؟ وہ کار خیر کی طرف جائے گا؟ اور اگر شادی شدہ ہے تو کیا وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا؟ کیا وہ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرے گا؟ نہیں ادا کرے گا۔ اس لیے نشے سے بھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنے بچوں کی مکمل نگرانی کرنا کہ ہمارا بچہ کہیں اس نشے میں مبتلا تو نہیں، ہمارا بچہ نشے کا عادی تو نہیں ہو گیا۔ نشہ ایک خطرناک بیماری ہے، اور جب نشہ چڑھتا ہے تو نشے میں وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ بھائی بہنوں کو بھی بھول جاتا ہے، وہ دوست و احباب کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو چیز سوار ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے اور ایسا کام کر جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ نشے کی وجہ سے وہ برائی تک پہنچتا ہے۔ تو نشہ بھی حرام ہے، اور ہمارے بچے اس میں بہت آگے، اس لیے ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں،
کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہے کہ نہیں جا رہے، ہمارا بچہ مدرسہ جا رہے کہ نہیں جا رہے، ہمارا بچہ رات میں گھر پر موجود ہے کہ نہیں ہے، ہمارا بچہ کس کی صحبت میں رہتا ہے، ہمارے بچے کے دوست کون ہیں، ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ نگرانی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد ہمارے پاس ایک امانت ہے، ان کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ عصری تعلیم سے منع نہیں ہے، عصری تعلیم بھی خوب دلاؤ، لیکن اس بچے کا دینی مزاج بناؤ، اس بچے کو دیندار بناؤ، بڑوں کا ادب سکھاؤ، علماء دین کی قدر کرنے کی تلقین دو۔ یہ تربیت اولاد کے لیے اتنی ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہوگی اور اچھائیاں وجود میں آئے گی۔ اس جانب ماں باپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ نشے کی لت سے دور رہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر ہم نگاہ ڈالیں تو یہ خودکشی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں ایک سبب نشے کا بھی ہے، کہ نشہ ایسا چڑھ گیا کہ اگر ان کو نشے سے روکا گیا تو وہ خودکشی کر لی۔ نشہ بھی ام الخبائث کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے نشے سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ نشے میں سب سے بڑی چیز تو شراب کی ہے، اور شراب پینے کے بعد بندہ ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فاحشہ عورت، اس نے کسی شریف آدمی کو دعوت گناہ دی، وہ انکار کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ اس کے جال میں پھنس گیا۔ اب وہ فاحشہ عورت اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لی اور یہ بچنا چاہ رہا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں، میں اس کے ساتھ نہ رکوں۔ فاحشہ عورت سے منت سماجت کرنے لگا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے باہر جانے دو۔ وہ فاحشہ عورت نے کہا کہ 3 کام تیرے سامنے، ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا تو تجھے باہر جانے دیا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کہ یہ معصوم بچہ جو تیرے سامنے سو رہا ہے تو اس کو قتل کر دے۔ تجھے باہر جانے دوں۔ کہا دوسرا کام کیا؟ کہا کہ دوسرا کام یہ ہے کہ پوری رات میرے ساتھ یہاں گزار۔ اس نے کہا کہ تیسرا کام کیا ہے؟ کہا یہ شراب کی مٹکی ہے، یہ پوری شراب کی مٹکی تو پی لے، اگر یہ پورا شراب تو پی لے گا تجھے باہر جانے دوں گے۔ اب یہ 3 کام آپ بتاؤ، 3 کام میں سے سب سے آسان کام کیا ہے؟ سب سے آسان کام ہے شراب کا پینا، قتل کرنا معصوم بچے کا۔ قتل ایسے بھی اسلام میں منع ہے، کسی کو قتل کرنا۔ اگر جان بوجھ کر ہم نے کسی ایک کو قتل کیا تو گویا ہم نے پوری قوم کو قتل کیا۔ کل قیامت کے دن وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، شکایت کرے گا اللہ سے کہ قاتل نے مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب اس پر نازل ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کی سزا ہوگی، کوئی رحم نہیں ہوگا اس پر، کوئی مہربانی نہیں ہوگی اس پر، وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔
اور کسی کو قتل سے بچانا گویا پوری قوم کو قتل سے بچانا ہے۔ کہا کہ معصوم بچے کو میں قتل نہیں کروں گا، اور میری طبیعت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں رات بھر تیرے ساتھ گزاروں۔ ہاں وہ شراب کی مٹکی ہے، وہ میرے سامنے لا، میں شراب نہ چاہتے ہوئے پی لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ وہ فاحشہ عورت خوش ہو گئی، شراب کی مٹکی لا کر کے اس کے سامنے رکھ دی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شراب منہ کو لگایا، وہ پیتا چلا گیا۔ جب شراب اس نے پی لی، اس پر نشہ طاری ہوا، عقل پر پردے پڑ گئے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی۔ اب وہ باہر کیا جاتا؟ اس نے اس فاحشہ عورت سے کہا کہ تو نے کیا کہا تھا، اس معصوم بچے کو قتل کرنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا چھری لاؤ۔ کہ شراب پی لی، نشے میں دھت ہو گیا، اب اس نے چھری اٹھائی اور اس معصوم بچے کا گلا کاٹ دیا۔ کہا تو نے کیا کہا تھا، رات بھر میرے ساتھ گزار، دروازے میں تالا لگا دے، میں رات بھر تیرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ شراب پینے کی وجہ سے معصوم بچے کو قتل کرنا اس کے لیے آسان، فاحشہ عورت کے ساتھ رات گزارنا آسان، اور ایسے ایسے گناہ شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے بندہ کر لیتا ہے کہ جو گناہ تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، جس گناہ کا کرنا ناممکن ہوتا ہے، کبھی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ گناہ بھی مجھ سے ہوگا، لیکن نشے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے بندہ اس گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نشے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی کے ساتھ سود، جو کہ اسلام میں حرام ہے، سودی لین دین، سودی کاروبار یہ حرام ہے، کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک عام چیز تھی سودی کاروبار، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سودی کاروبار میں ملوث تھے۔ کسی کو قرض دیا، وہ قرض دینے کے بعد یہ کہا کہ یہ قرض کا پیسہ جب بھی واپس کرنا، اس کے ساتھ اتنی رقم زائد دینا۔ اب وہ قرض خواہ جب پیسہ لیا اور وقت پر پہنچا رہا ہے تو اس کے ساتھ زائد رقم بھی دے رہا ہے، یہ سود ہے۔ اور اگر اس کے متعینہ وقت پر نہیں پہنچایا اور جو متعینہ وقت پر اس رقم سے زیادہ رقم جو سود کی تھی، اب اس سود پر بھی سود چڑھا دیا کہ اب فلاں وقت جب تو دے گا تو اس سود پر اتنا سود اور بڑھے گا کہ اب اس کے ساتھ مجھے واپس لوٹانا۔ اس طریقے کے سودی نظام جاری تھے۔ وہ کسی کو پیسہ دے دیا قرض کے طور پر اور یہ کہا کہ یہ فلاں وقت دینا ہے، لیکن اس کے دینے سے پہلے تو ہر ہفتہ مجھے اس پر کچھ پیسے پہنچاتے جا۔ اصل رقم موجود ہے اور یہ سود کے نام پر ہر ہفتہ 15 دن مہینے میں کچھ رقم اس کے پاس پہنچ رہی ہے۔ ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا اور قرض دینے کے بعد پھر وہ ہر ہفتہ جا کر کے ان سے سود وصولتا تھا۔ منع ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے، واقعہ معراج میں یہ بات لکھی ہے کہ 7ویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کا پیٹ رہائشی مکان کے برابر ہے، جس میں ہم رہائش کرتے ہیں، رہتے ہیں،
ہمارا مکان کتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس بندے کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ رہائشی مکان کے برابر، اور اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملات کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے، یہ دنیا کے اندر سود کھاتا تھا اور سودی کاروبار کرتا تھا، آج یہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے عرش پر، تو بہت سارے امت کے حالات کو دیکھا۔ ان حالات میں ایک بندے کو دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے اور اس بہتے خون کے اندر ایک آدمی گوتا لگا رہا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جب وہ کنارے کی سمت آتا ہے تو دوسرا بندہ کھڑا رہتا ہے اور اس کو ایک پتھر مارتا ہے، وہ پھر اس خون کے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کے ساتھ ایسے معاملات کیوں ہو رہے؟ وہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے اندر سود لیتا تھا اور سود پر کاروبار کرتا تھا اور سود کھایا کرتا تھا، یہ اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو سود کو، حرام مال ہے۔ کیا اللہ پاک نے ہم کو طاقت نہیں دی، ہم کو ہمت نہیں دی، ہم کو عقل اور دماغ نہیں دیا کہ ہم محنت کریں، مزدوری کریں اور محنت سے اپنے آپ کو جو ہے تو حلال روزی کی طرف لے کر کے جائیں اور حلال کما کر کے لائیں، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ حرام کمائی، سود کی کمائی جس میں برکت نہیں ہے، جس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں اور خود کی زندگی پر پڑتے ہیں، ظاہری طور پر وہ مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ سود پر سود لے رہے، وہ مال بڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ مال بڑھ نہیں رہا، ہم کو جو ہے تو گناہوں کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ مال بن رہا ہے، اور وہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے سود سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، وہ قرض واپس نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کو مہلت دیں۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ اس کو مہلت دیں، لیکن اس سے ڈبل پیسے کا مطالبہ کرنا اور اس پیسے کے اوپر پیسہ مانگنا، یہ سود ہے، کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے۔ آج فائنانس کمپنی ان سارے کاموں کو کر رہی ہے، اور ہمارے یہاں شہر میں مرد چھوڑیے عورتیں اس میں ملوث ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر 2 پیسہ جمع کر کے جب 10-20 ہزار ہو جاتا ہے، کسی بھی ایسی خاتون کو جو مجبور ہے، بے بس ہے، جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو پیسہ دیتی ہے اور اس پر سود کماتی ہے۔ عورتیں اس میں ملوث ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کی مجبوری کا، کسی کی بے بسی کا اور کسی کی ضرورت کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کسی کو قرض دے رہے ہو، ایک مدت تک دیجئے اور اس کے بعد اپنا پیسہ واپس لے لیجئے جتنا پیسہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے مطالبہ کرنا یہ سود ہے، اور معاشرے میں، سماج میں یہ برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو پیسہ دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کے پیسہ لے رہا ہے، یہ بڑھ کر کے پیسہ لینا یہ سود ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب سود کی حرمت نازل ہوئی، آیت مکہ فتح ہو چکا تھا، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی کہ اب سود حرام ہو گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کے کاروبار عروج پر تھے
اور اسی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس وقت تو ان کے کروڑوں کی ملکیت تھی اور وہ سودی کاروبار کے اندر سب سے آگے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کیے اور سود کی حرمت والی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور 2 دن کی مہلت دیجیے تاکہ جتنے سودی کاروبار میں میری لگی رقم ہے وہ میں اس کو وصول کر کے لے آؤں اور اس رقم کو دین پر خرچ کر دوں، دین کے کاموں میں لگا دوں، لوگوں کی مدد کر دوں اور لوگوں کی خدمت کر دوں ان پیسوں سے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، ایک دیہاتی شخص آیا اور آ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان سے بڑے تھے۔ اب اگر یہ کہہ دیتے کہ میں بڑا ہوں حضور سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چوں کر ایمان لے آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا کہتے تو اپنے دل میں ایک بے عزتی محسوس ہوتی، اور اگر یہ کہتے کہ وہ بڑے ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہو جاتا۔ اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، تو جواب ایسا دیا کہ جس سے دونوں باتیں بن گئی۔ کہا کہ بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر پہلے میں آیا، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق آیت نازل فرما دی ہے، سود حرام قرار دے دیا ہے، جس کے اوپر سود کی رقم ہے وہ اپنی سود کی رقم چھوڑ دے، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کی رقم سود کے لیے چھوڑتا ہوں۔ کیا 2 دن کی مہلت، 2 گھنٹے کی، 2 منٹ کی، 2 سیکنڈ کی بھی مہلت اللہ کے نبی نے نہیں دی کہ وہ سود کی رقم حرام تو حرام، اس کو لانے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو، ختم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ حلال کمائی میں برکت ہے اور سود کے مال میں بے برکتی ہے۔ حلال کمائی تمہیں سکون دلائے گی اور سود کی رقم بے سکونی کی طرف لے کر کے جائے گی۔ حلال کمائی اللہ کی عبادت بندگی پر لگائے گی اور سود کی کمائی آپ کو جو ہے تو اللہ کی بندگی سے دور کر دے گی۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر یہی چل رہا، برائیاں ہمارے سامنے عروج پر نظر آ رہی ہے، خودکشی، نشہ، سود خوری اور بے حیائی یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے سدباب کے لیے ہر سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر توجہ دے۔ اللہ کا حکم و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہماری زندگی میں ہوگا، ساری چیزوں سے ہم دور ہو جائیں گے اور ایک اچھے انسان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ دنیا کسی کی نہیں ہوئی اور نہ دنیا کا کوئی ہوگا، دنیا کتنی ہی کما لے چھوڑ کر کے جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے سفر پر جا رہے، ایک بندے کو اپنے ساتھ لے لیا، ساتھ میں توشہ بھی لے لیا، توشے میں 3 روٹی رکھی اور کہا کہ جب ہمارا سفر مکمل ہوگا اس وقت ہم کھانا کھائیں گے۔ چلتے رہے، سفر مکمل ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے تو جب توشہ کھولا گیا تو دیکھا کہ 3 روٹی کی بجائے 2 روٹی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ 1 روٹی کس نے کھائی؟ اب یہ تو 2 ساتھ میں سفر کر رہے تھے، تیسرا تو کوئی تھا نہیں، تو اس نے قسم کھائی، خدا کی قسم میں نے نہیں کھائی۔ اور جو بعد میں خدا کی قسم کھائے سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ جو بعد میں
قسم کھائے وہ سمجھ لو کہ جھوٹا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے لگتا، مردے کے اوپر پھونک مارتے وہ اٹھ جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے 3 گروندے بنائے اور تینوں پر پھونک ماری تو وہ سونے کا بن گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 2 روٹی ہیں، تو ایک روٹی تیری ایک روٹی میری، تو ایک سونے کا گروندا تیرا ایک میرا، اور جس نے تیسری روٹی کھائی اس کا یہ تیسرا۔ تو اس نے جھٹ سے کہا کہ ارے میں نے کھائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹا شخص میرے ساتھ تبلیغی سفر پر نہیں چل سکتا، یہ تینوں سونے کے گروندے بھی تیرے اور تو بھی یہیں، میں چلا۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا نبی نہ ملا، یہ سونے کے تینوں گروندے تو مجھے مل رہے ہیں، یہ تو دنیا مجھے مل رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چل دیے، یہ ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے ڈاکوؤں کے آنے کا راستہ تھا۔ تھوڑی دیر میں 2 ڈاکو آئے اور آ کر کے کہا کہ یہ کیا؟ وہ گھبرا گیا، کہا کہ فکر کی بات نہیں، تم دونوں بیٹھ جاؤ، ایک ایک ہم تینوں کا۔ اب وہ 2 ڈاکو بھوکے تھے، کہا کہ پہلے کھانا کھائیں گے اس کے بعد یہ تقسیم کریں گے۔ تو ایک کو کہا کہ جاؤ تم کھانا لے کر کے آؤ۔ جو کھانا لانے کے لیے گیا تو وہ دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ محنت میں کروں، کھانا میں لاؤں اور آئندہ وہ کھائیں گے، تو کیوں نہ ان کے کھانے میں زہر ڈال دیا جائے کہ جب یہ کھانا کھائیں گے اور دونوں ختم ہو جائیں گے وہ تینوں میرا۔ ادھر یہ دونوں پروگرام بنا رہے کہ کیوں نہ اس کو ختم کر دیں اور یہ تینوں ہم دونوں کا۔ ادھر وہ زہر ڈالنے کا پروگرام بنایا اور کھانے میں زہر ڈال دیا، ادھر یہ لوگ پروگرام بنائے کہ جب وہ آئے گا تو ہم بات بنائیں گے کہ اتنی دیر سے کیوں آیا، اس پر جھگڑا کریں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ کھانا لے کر کے آیا یہ دونوں اس سے بحث کیے اور بحث میں اس کو ختم کر دیے۔ کہا کہ بس اب ہم دونوں کے لیے تینوں سونے کا گروندا۔ اب جب یہ دونوں کھانا کھانے لگے، وہ کھانا کھاتے ہوئے اس میں زہر تھا، یہ دونوں بھی ختم۔ تینوں کی لاش پڑی تھی اور سونے کا گروندا پڑا ہوا تھا۔ واپسی میں عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، کہا کہ ہائے دنیا، تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہ دنیا ہے جس کو لینے کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیے لیکن دنیا نہیں حاصل کر پائے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی بے قیمتی کو سمجھو، بے وقتی کو سمجھو۔ یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، بہت قیمتی دی ہے، اللہ نے امانت کے طور پر دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، بہت قیمتی دی ہے، امانت کے طور پر دی ہے۔ اللہ نے ہم کو دنیا کی زندگی آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے، اس کی فکر میں لگ جاؤ۔ اور جتنی برائیاں سماج اور معاشرے میں پنپ رہی ہیں، ان برائیوں پر قدغن لگانے کے لیے ہم حکمتی طور پر جو ہے تو آگے بڑھے، حکمت عملی اختیار کرے اور ساری برائیوں پر روک لگانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ سب کی کوششوں سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ برائیاں ختم ہوگی، لوگ اچھائیوں کی طرف آئیں گے، نیکیوں کی طرف آئیں گے، کار خیر کی طرف آئیں گے، نمازوں کے پابند بنیں گے، ماں باپ کے احترام کرنے والے، ان کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے اور آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت یہ اعلان ہوا تھا گزشتہ ہفتہ کہ درس قرآن میں سورہ ہود کا اختتام ہوا ہے اور سورہ یوسف کا آغاز ہوگا، لیکن یہ درمیان میں کچھ مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ایک ایسا اصلاحی پروگرام سلیمانی مسجد میں کر لیا جائے جس کے بعد پھر پورے شہر کے اندر اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہیں۔ تو یہاں سے بنیاد ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پورے شہر میں اس طریقے کے لوگ پروگرام کریں گے اور کرواتے بھی رہیں گے۔ آئندہ ہفتہ سورہ یوسف کا آغاز انشاءاللہ ہوگا اور اس میں
صدر جمعیت علماء مالیگاؤں سلیمانی چوک حضرت مولانا آصف شعبان صاحب انشاءاللہ سورہ یوسف کی چند آیتوں کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے اور سورہ یوسف کا آغاز فرمائیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے درس قرآن میں ہر ہفتہ آپ شریک ہوتے ہیں، آئندہ ہفتہ بھی تشریف لائیں اور سورہ یوسف کا آغاز ہوگا، اس میں جم کر کے بیٹھیں اور جو پیغامات ہوں گے اس کو سن کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو خطا لغزشیں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔